بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus Ba'alawi fi kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin ila anqal faslun. Intabih ayyuhal akh wa hassin a'malaka mahma istata'ta wa talammahil azman fa inna fiha ma yaghlibu fihi syurur wa yakillu fihi surur wa ta'ummu fihi al-humum wa takthuru fihi al-humum wa takillu fihi al-barakat. Qila auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihimus salam la tattakhidil mala wal ahla fi zamanil uqubat. Falidzalika yanbaghi lil aqil ay yastayqidha li nafsihi wa yastash'ira al-hadar fi amrih wa yajtahida fil qurbi ila maulahu bi kulli mumkin istidfa'an lil khutubin nazila bil khaliqah. Fama yuqil ibada fi hadil makarih wal baliyat illa ghaflatuhum wa ihmaluhum li janibil maula al-ali wa iraduhum anhu wa tam'uhum fi ishabihi wa qillati ihtimamihim bima yuqarribu ilaihi ta'ala. Fa idzaka yaghdabul haqqu ta'ala wa yamna'ul barakat anil ardi fatatakhabbatul khaliqah wa tafsudu ahwaluhum lianna hadhil azman allati takthuru fiha al-ghaflah wa yastadhiru biha al-usata dahuran wa tajahuran azmanun sa'bah makhufatul awaqib tadullu ala iradir rabb ta'ala. Fa idza kana radiyan 'alal ibad nadhara ilaihim nadhara rahmah fayastanirul alam wa yuktasabahjah wa tartahul anfus wa tahyal qulub wa yadharu surur wa tasluhu ahwalul ibad wa tadirrul barakat wa tunammal khairat wa kama qila taral hayya masruran idza kana hadiran bi nu'ma wa yaghbaruna hina taghibu au kama qila la umri la inqarat bikurbika ayunun laqad sakhunat bil budi anka uyunu fasir au akim waqfun alaika mawaddati makanaka min qalbi alaika masunu fama auhasya dunya idza kunta ghaiban wa ma ahsana dunya bihaitsu takunu au kama qila farauhi wa raihani idza kunta hadiran wa in ghibta fad dunya alayya mahabisu fa fika sahibtul aisha wal aisyu naimun wa fika sakabtu dam'a war rabu anisu idza lam unafis fi hawaka wa lam aghir alaika fa fiman laita syi'ri unafisu au kama qila wa antal ladzi hababta najdan wa hajiran ilayya wa autani biladun siwahuma halalta bihadza hillatan thumma hillatan bidzaka fatabal wadiyani kilahuma. Qalu wa idza aradallahu ta'ala anil khaliqati adlamal alam wa dhahaba unsuhu wa antafa nuruh wa ankasaratil qulub wa sa'at ahwalul ibad wa ammatil humum wa qallatil khairat wa dhahabatil amanat wa fasadatil mawaddat wa ghalatil as'ar wa tasallatatil ashrar wa qallat fawaidu arbabil ma'ash wa tahayyaratil uqala lima yarawna minal umuril mustaghrabah wa tawahhashatil ardu wa tanakkarat li ahliha kama qila idza habatu biladan la araka biha tajahamat li wa haladunaha dzulamu kullu hadhihi bidunubil ibad haitsu tahaku maharimahu wa ahmalu awamirahu lianna lirabbi ta'ala fi ibadihi uqubatin muajjalah wa muajjalah fal muajjalatu minha ma taqaddama dzikruhu min takhabbuti ahwalil alam wa amal muajjalatu fama au'ada bihi min adabil akhirah falidzalika yanbaghi lilabibi ayyantabiha min raqdatihi wa yabdulal juhda fi muamalati rabbih li'annahu birahmatihi yunji abdahul mutakhassis bi khidmatihi al-muhtam bi ta'atihi 'inda inzalil uqubat wa irsalil baliyat fa innal uqubati idza ahatat bil ibad ammatil ashrar wal akhyar lakin yakillu nasibul akhyari minha wa yakunu alladhi yanubuhum minha aisaruha wa akhaffuha fas-salihuna wa in alammat bihimul ba'sa wa adarrat bihim masaibud dunya sabiruna ala murril qada wa alamil bala ihtisaban faka'annahum yaquluna bilisani halihim wa inni la ardahu musian wa muhsinan wa aqdi ala qalbi lahu billadhi yaqdi fa hatta mata rauhur ridha la yanaluni wa hatta mata ayyamu sukhtika la tamdi wa yatawaffaru qismul ghafla an tilkal baliyat wan nawazil wa ta'dumu masaibul usa'in dan nuzuliha lianna li syumihim ta'addatil uqubat ilal akhyar lianna Allah ta'ala yaqulu fi kitabil aziz
wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa dzukira anna Rabb ta'ala qala fi ba'dil kutubil munazzalah bidzambil munafiq tahtarikul madinah bidzambil munafiq yahtarikul miskin. Fa aktsaru ma yuqil ibad fi hadhil baliyat ghishul qulub wa syaubur riya' lil amal la siyama min ashabiz zahada wal ilm lianna Rabb ta'ala qad qala fi ma khataba bihi bani Israil tatafaqqahuna li ghairillah wa ta'allamuna li ghairil amal wa tunakkuna wa tattaquna al-qadata min syarabikum wa tabtali'una amsal al-jibal minal maharim wa talabbasuna musuhaddan wa tukhfuna anfusa dhi'ab fa bi'izzati halaftu la adribannakum bi fitnatin la yadillu fiha ra'yu dawir ra'yi wa hikmatul hakim. Fa ala kulli hal al-haqqu ta'ala yura'i ashabahu wa yarfuq bihim 'inda nuzulil aqdiya wa irsalil uqubat lianna Allah ta'ala yaqul kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin wa kadzalika qauluhu ta'ala innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu wa kadzalika ruwiya anna Rabb ta'ala qala li ba'di bani Israil wa kana 'abdan salihan wa qad alamat bihi syada'id fa atahu atin min rabbih azza wa jalla fa qala lahu ya hadza la takhaf fa innallaha ma'ak wa innar Rabb ta'ala yaqulu lak innal habiba la yuslim habibahu wa innahu la yahunu man tawakkala alayya wa la yad'ufu man taqawwa bi wal qissah madkuratun fi ba'di fusuli hadzal kitab fa ahdir fahmak ayyuhal akh wa ta'arraf ila maulaka fir raha ya'rifka fis shiddah fa innahu raufun bi ibadihi rafiqun bihim rahimun la yansa illa man nasiyahu li'annahu qad ruwiya anna Rabb ta'ala qala fi ba'dil kutub ala man dzakarani dzakartuh wa man nasiyani nasituh wa man amana bi shadiqan falyatawakkal alayya shadiqa fakafa bi kafiyan wa musiba. Fallahu yaj'aluna wa iyyakum ma'asyiral ikhwan min khawas ibadihi wa yuwaffiru qismana minal khairat wa yadfa'u 'anna an-nawazil wal baliyat bi rahmatihi. Wa rahmatihi ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala an-nuril mubin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad nabbahana al-musannif jazaahu Allah 'anna خير الجزاء وقد نطق بلسان الحال بأحسن ما قال خلافة عن مولى بلال سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا في هذا الفصل بتحسين الأعمال على قدر استطاعتنا فإن الموت يأتي فجأة ما في هناك رسالة SMS تنبهك أن الموت سيأتيك بعد يوم أو بعد يومين أو بعد شهر، لا، الموت يأتي غفلة. فانظر أي حالة تحب أن يأتيك الموت عليها، وانظر أي حالة تحب أن تلقى الله وأنت عليها فالزمها، فإن الموت يأتي على حين غرة. وفي كل زمان خير وفي كل زمان شر، لكن نحن الآن في زمان غلب فيه الشر الخير، فلهذا نسمي زماننا هذا زمان شر. فلو غلب فيه الخير لقلنا هذا زمان خير، وإلا في كل زمان الخير والشر، لكن النسبة للغلبة حيث غلب الخير قلنا زمان الخير كالعصور القديمة، وحيث غلب الشر قلنا زمان شر كما في زماننا هذا الذي نحن فيه، هذا زمن شر لأن غلب فيه الشر على الخير فقلت فيه الخيرات وقلت فيه البركات وقل فيه المعين لك على فعل الخيرات، بل يكاد أن يعدم، نسأل الله العافية والسلام. الله يحفظنا من شر البليات هذا الزمان ويوفقنا لصحبة الإخوان الذين يعينون على طاعة الرحيم الرحمن والاقتداء بسيد الأكوان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Musannaf Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus dalam kitab Idah Asrar Ulumul Qarabin halaman 45 ini memberikan peringatan kepada kita atas kondisi yang bisa kita katakan persis seperti kondisi kita sekarang. Kitab ini dikarang sudah ratusan tahun yang lalu.
sekitar 500 tahun yang lalu. Tapi beliau ini berbicara sesuatu, ini seolah-olah menggambarkan persis seperti keadaan kita saat ini. Semoga Allah membalas beliau dengan segala macam kebaikan. Beliau bisa berbicara kondisi seperti ini yang bisa dikatakan mirip persis dengan kondisi kita, ya karena beliau berbicara bukan dari sendiri. Beliau berbicara ini menjalankan tugas sebagai ganti penerus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di sini memerintahkan kita untuk memperbaiki keadaan kita, memperbaiki kondisi hati kita, amal kita. Karena kematian itu kalau datang tiba-tiba. Jadi nggak ada orang mati di SMS dulu oleh malaikat, besok kamu mati, enggak. Kematian itu datang secara mendadak. Karena itu pesan beliau, hendaknya kita menetapi keadaan yang kita kepingin mati dalam keadaan seperti itu. Misalnya kita kepingin mati dalam keadaan ibadah, ya udah, langgengkan ibadah. Langgengkan ibadah, insya Allah mati dalam keadaan ibadah. Jadi kita kepingin mati dalam kondisi apa? Maka berusahalah untuk menetapi keadaan itu. Kepingin mati dalam keadaan sholat, ya udah yang sering sholat, insya Allah mati dalam keadaan sholat. Kemudian setiap zaman itu pasti ada kebaikan dan kejelekan. Cuma kadang-kadang zaman itu, masa itu lebih dominan kebaikannya, kadang-kadang lebih dominan kejelekannya, seperti zaman sekarang ini, zaman kita saat ini. Karena itu zaman kita saat ini tepatnya disebut dengan zaman yang jelek. Karena apa? Yang lebih dominan, yang lebih kuat, yang lebih menyebar di masyarakat itu kejelekannya. Seandainya zaman kita ini lebih menonjol kebaikannya, maka kita akan menamai dengan zaman yang baik. Di zaman ini kita sangat sulit mencari orang yang bisa membantu kita untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau nyari teman melakukan kejahatan, kejelekan banyak. Tapi teman membantu kebaikan ini sangat susah. Maka tadi beliau memohon kepada Allah semoga Allah menjaga kita dari segala macam kebaikan dan selalu kita berada di jalan yang benar, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية بالمن برجل خفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا مال، خصوصا في زمن العقوبات، في زمن العقوبات كزمن هذا الذي نحن فيه، زمن الفيروسات. ولهذا أوحى الله سبحانه وتعالى إلى بعض أنبيائه على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، لا تتخذ المال والأهل في زمن العقوبات. يعني في زمن العقوبات أي في زمن نزول البلاء، أي في وقت نزول البلاء. ماذا أنت تفكر في المشاريع وتفكر بتعمل؟ اعتكف على التوبة والاستغفار والإنابة للعزيز الغفار. عادك تفكر في عمل بكرة وبعد شهر وبعد سنة بتعمل. هذا ما في بركة هذا. أو إنسان بيسوي عقد كوين والناس في بليات كل يوم واحد يموت، بيتزوج، أنت في أفراح والناس في أحزان؟ ها؟ كيف هذا؟ الناس كل يوم واحد يموت منهم وأنت فرحان بالعروس حقك؟ ها؟ وبتجي عندك وأنتوا بتسوي زواج بعدين في فرح وسرور والناس في حزن في بلاء. ها؟ لا ما ينبغي، لا تتخذ المال والأهل في زمن العقوبات. نحن الآن نعيش في زمن العقوبات. أمهلنا المولى سبحانه وتعالى لعلنا نتوب، لعلنا نرجع، ونحن المسلمون المؤمنون المصدقون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالنا غافلون عما وراءنا، وكأن الموت على غيرنا قد كتب، وكأن الحساب على سوانا قد وجب. أين نحن؟ لا إنابة، لا رجوع، فلم يبقى من الإسلام منا إلا رسمه، بقي الظاهر فقط، وأما الباطن أين معنويات وروحانية الدين القويم
الذي دل عليه الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقي منها شيء إلا أثر. وعما قيل نسأل الله العافية والسلام، أنا أخاف أن ينطمس هذا الرسم حتى. ونذير هذه العقوبات للكافرين ليرجعوا بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، هذا نذير لهم، نذير. هذه الفيروسات نذير. والآن مع وجود البلاء الذي عم أكثر البلاد، بل غالبها، بل كلها إن لم تكن كلها، في ناس عاد يفكر في أذية ناس، وفي ناس يفكرون في مشاريع مستقبليات. اللازم للإنسان في زمن العقوبات عند نزول البلاء أو نزول الطاعون أو نزول الفيروسات أن يلزموا التوبة والاستغفار ويعتكفوا في بيوتهم للإنابة للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. حتى البلاء ما نبهنا احنا، نبهنا ايش ما ينبهنا أكثر من هذا؟ هذا الرسول كأن المولى يقول يا عبادي تنبهوا، لا، اعتكفوا في بيوتهم، بدل ما يلزمون تلاوة القرآن، التوبة والإنابة والاستغفار، أو مطالعة الكتب النافعة التي تزكي أرواحهم، اعتكفوا من البيت طول الليل بالبلاي ستيشن ومراسلات بالواتساب، والصباح مع الصلاة والفجر، وناموا إلى الظهر أو إلى العصر، بدل ما يصبحون يبيتون لربهم سجدا وقياما ويتوسلون إلى الله برفع البلاء ويصبحون صياما، لا، كأن البلاء لا يبالون به. وليس هذا من الإيمان، هذا من قلة الإيمان، عدم الاكتراث لهذا، لأن الإيمان أن تتقر وتعتبر. هذا كان السلف الصالح إذا رأوا غيمة سوداء أغلقوا عن بالاستغفار والابتهال، كأنهم هم السبب في نزول العقاب بالناس، حتى كل واحد يظن في نفسه لعل الناس يعاقبون بسببي أنا، وهم من الأولياء والصالحين يعتكفون على الاستغفار حتى يكشف هذه الغمة. هكذا سيرة السلف الصالح. لكن اليوم لا، نزل البلاء ولم نتعلم أي عبرة ولا أي درس ولا أي موعظة من هذا البلاء. البلاء نسأل الله أن يكشفه وينكشف إن شاء الله، لكن أهم شيء ينكشف وقد تعلمنا الدرس واعتبرنا وادكرنا. هنا هذا المقصود من نزول هذا البلاء، فإنها رسالة من الله سبحانه وتعالى لعباده الذين أمهلهم فلم يفد إمهالهم إلا عتوا ونفورا. لعل في ذلك رسالة، يقول يا عبادي إنني أمهلتكم لكنكم استمهلتكم وزدتم عتوا وغرورا وزدتم قسوة ونفورا، فقد نزل بكم عقابي. فالعاقب منكم الذي يتكر ويرجع، والمغفل الذي يزيد غفلة والعياذ بالله. الله يردنا عليه مردا جميلا، مردا بالجميل لا مردا بالصميل، فإن لا طاقة لنا بالصميل، بل نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا واعظا من باطننا فنرجع إلى رضا ربنا ونرجع إلى اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Disebutkan oleh mu'alif kitab ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus bahwa di saat zaman turunnya azab dari Allah, di zaman turunnya siksaan dari Allah, seperti zaman kita ini, zaman menyebarnya virus hampir ke seluruh penjuru dunia. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita harusnya bersikap yang benar? Allah pernah memberikan wahyu kepada salah satu nabi terdahulu. Isi wahyu tersebut Allah berfirman, la tattakhidil mal wal ahl fi zamanil uqubat. Di zaman turunnya adab Allah, di zaman menyebarnya virus seperti zaman kita saat ini, Allah melarang kita
untuk menimbun harta. Allah melarang kita untuk numpuk-numpuk harta atau membina rumah tangga. Membina rumah tangga baru atau numpuk-numpuk harta ini termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga memikirkan tentang proyek jangka panjang atau proyek-proyek apa? Seminggu ke depan, sebulan ke depan. Ini waktu turunnya adab. Ini waktu turunnya siksa dari Allah kok sih mikir proyekan itu loh. Harusnya kita segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir rencana proyek kita sebulan ke depan, seminggu ke depan, bahkan kadang-kadang lebih jauh lagi. Termasuk juga tidak selayaknya dalam kondisi seperti ini turunnya adab dari Allah kita mengadakan misalnya akad nikah. Gimana? Orang-orang sumpek bersedih, Anda senang-senang sendiri. Ini ya apa? Jadi enggak pas ini. Sebagaimana larangan dari Allah, la tattakhidil mal wal ahl fi zamanil uqubat. Allah memberikan tempo kepada kita ini agar supaya kita taubat. Tapi kenyataannya kita ini aneh. Kita ini ngaku iman pada Nabi Muhammad, tapi tetap aja lalai. Ngaku iman pada Allah, tetap aja lalai. Seolah-olah nggak ada hisab, yang dihisab itu orang lain, bukan kita. Pada kebanyakan umat Islam saat ini, yang tersisa hanya kulit. Isi Islam bisa dikatakan tidak ada. Yang tersisa hanya kulitnya saja. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, kata beliau, takutnya sebentar lagi sak kulit-kulitnya hilang. Bukan hanya isinya, sak kulit-kulitnya hilang. Karena itu adanya adab dari Allah, siksa dari Allah, merebaknya virus yang sangat luar biasa ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini sebenarnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita sibuk mendekatkan diri kepada Allah, tobat kepada Allah. Dan anehnya dalam kondisi seperti ini masih ada saja sekelompok orang itu masih mikir bagaimana cara menyakiti orang lain, mau mendolimi orang lain. Dalam kondisi seperti ini sempat-sempatnya berpikir untuk menyakiti orang, berpikir tentang proyek masa depan. Dalam kondisi begini udah nggak usah mikir jauh-jauh, nggak usah mikir jauh-jauh. Kematian nggak ada yang tahu kapan datangnya. Karena itu fokuskan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Diam di rumah untuk ibadah, bukan diam di rumah, bukannya baca Al-Quran, bukannya sholat, bukannya membaca kitab-kitab yang bermanfaat yang bisa menerangi hati kita, bukan. Sibuk dengan WA-nya, sibuk dengan SMS-an, chattingan, PS-an, bahkan sholat subuh kadang-kadang telat. Semalam begadang hampir subuh tidur, bangunnya zuhur, subuhnya sholat digandeng sama zuhur. Harusnya dalam kondisi seperti ini kita di siang hari itu puasa. Tapi kenyataannya kebanyakan umat Islam, kebanyakan dari kita tidak peduli. Jadi ada bala, ada musibah, ada bencana seperti ini, banyak sebagian orang itu tidak peduli. Ini bukan menandakan kuatnya iman, itu justru menunjukkan tidak punya iman. Orang dikasih bala, dikasih musibah, dikasih siksa, ini peringatan dari Allah biar kita kembali mendekat kepadanya, biar kita nggak lalai, biar kita ingat pada Allah. Enggak, banyak yang nggak peduli, masa bodoh. Ini bukan menunjukkan kuatnya iman, justru menunjukkan tidak punya iman orang kayak gini. Bagaimana salaf, para aulia zaman dahulu itu memberikan contoh. Para ulama jangankan ada siksa yang model seperti yang kita alami saat ini. Para ulama salaf itu ketika melihat mendung itu sangat pekat, langit itu sampai warnanya itu menghitam, mereka ketakutan luar biasa, takut Allah akan menurunkan azab. Dan mereka menyibukkan diri beristighfar, dan masing-masing dari mereka padahal para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka masing-masing meyakini ini jangan-jangan gara-gara kesalahanku, jangan-jangan gara-gara kelalaianku, akhirnya Allah akan menurunkan azab yang merata kepada semua orang. Padahal mendung, sekedar mendung gelap.
Itu mereka ketakutan luar biasa, sibuk istighfar, takut Allah menurunkan adab gara-gara mereka lalai. Nah sekarang kita dikasih virus yang menyebar ke seluruh dunia kayak ini, banyak yang nggak peduli. Dalam arti tidak menjadi cambuk bagi dia, tidak menjadi penyemangat bagi dia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Orang ketakutan banyak, Bu, tapi bukan malah mendekat pada Allah. Ya sibuk WA-an itu. Bala ini, musibah ini, adab yang sekarang melanda kita ini, insya Allah akan pergi, kata beliau. Insya Allah kita berharap kepada Allah akan segera pergi. Tapi jangan hanya begitu, kita harus bisa mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Orang yang punya akal sehat, itu adalah orang yang selalu mengambil pelajaran dan kemudian kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Sementara orang yang lalai dikasih adab tambah lalai. Diam di rumah, ya itu tadi, tidak ngapa-ngapain, bukan mendekatkan diri kepada Allah. Kita berharap kepada Allah, kata beliau, semoga Allah mengembalikan kita dekat kepada Allah dengan cara yang baik. Bukan dengan cara dipentungi model kayak sekarang ini. Kenapa? Kita tidak kuat, dipentungi Allah tidak kuat. Kita berharap pada Allah agar supaya kita dijadikan orang yang dekat dengan Allah, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Nah, وأوقع الناس في هذا البلاء وهذا الطاعون الذي نزل بالناس في هذا الزمان من فيروس وغيره، ذلك إنما هو بما كسبت أيدي الناس، كما قال سيدنا الإمام الحداد قطب الدعوة والإرشاد: والذي أوجب هذا كله أن كل منهم قد أسرفنا في غفلتنا، أسرفنا في إهمال أوامر ربنا، أسرفنا ولم نجتهد في التقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى، بل كلما زدنا في النعم زدنا في الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، وأسرفنا في الإعراض عن الله غاية الإعراض، ولم نفكر في شيء عمل يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فأسرفنا في الارتكاب المنهيات وأسرفنا في إهمال الواجبات، فضلا عن المكروهات وفضلا عن المندوبات، فإننا أسرفنا غاية الإسراف في المكروهات، وأسرفنا غاية الإسراف في ترك المندوبات، ولم نقتدي بالنبي محمد سيد البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا أوجب هذا كله؟ هذه الإسرافات ماذا استوجبنا بها؟ غضب الرب سبحانه وتعالى، غضب علينا الله. هذه حقيقة زماننا، علم ذلك من علم وجهل من جهل أو غفل من غفل، هذه حقيقة الأمر. استوجبنا بهذا كله غضب الرب سبحانه وتعالى. ماذا حل بنا؟ نزعت البركة من المال، نزعت البركة من العيال، نزعت البركة من كل شيء، نزعت البركة. هذا إيش هذا؟ محبة؟ لا، هذا غضب والعياذ بالله. ما نزعت البركة إلا إن الرب غضب سبحانه وتعالى. ما وقع في التخبط في هذا الزمان، في كل زمان أغلقت المطارات، أغلقت كثير من السفارات، أغلقت كثير من المصالح للعباد. إيش غلق هذا؟ غضب الرب سبحانه وتعالى. هذا الاعتبار وهذا الادكار الذي يجب أن نتنبه له. فسدت أحوال الزمان وكثرت فيه لا حتى أنه صار يتجاهر بالمعاصي ولا أحد يبالي، حتى صار يصرح لمحلات شرب الخمر بتصريح رسمي، يصرح لمحلات الدعارة المعصية البغيضة عند الله ولا أحد يبالي، حتى أنه صار الشذوذ الجنسي مصرح به في بعض الدول، نسأل الله العافية والسلامة، ولا آمر ولا ناهي تكلم، ولم تقم مظاهرات، ولم تقم شيء غير على دين الله سبحانه وتعالى، لا، إنما مظاهرات إذا ارتفع البنزين أو السولار أو الديزل،
قامت الله القيامة. لكن إذا رأينا معصية من معاصي الله تفعل علنا أمام الناس، خصوصا ما لم منقو ليلة الأحد، ترى الناس في الشوارع ظاهري المعاصي لا يبالون، لا حياء من الخالق ولا حياء من الخلق في ليلة الأحد. إيش هذا؟ ولا آمر ولا ناهي تكلم. تظاهر العصاة وتجاهروا في هذا الزمن الصعب، فخفنا من العواقب، فتكون العواقب وخيمة والعياذ بالله. ماذا استدل بذلك؟ استوجبنا نزول البلاء. فمن كان يحب بلاده من الرؤساء، من الأمراء، ممن لهم الوجاهة والكلام، من يحب بلاده ينظفها عن هذه الوساخات، خليها نظيفة كما تحب أن تكون شوارعها نظيفة. هذه نظافة ظاهرة. أنت تحب بلادك، نظفها من الدعارات، نظفها من مشروبات التي تزيل العقل، التي كرمك الله سبحانه وتعالى به، كرمك بالعقل، فجعل بينك وبين البهائم العقل، فتقوم تشرب العقل بالمخدرات أو الخمورات وتزيله. إذا نزلت التكرمة وفضلت حياة البهائم على حياة الأوادم، وفعلت ذلك علن. فإن المعاصي إذا فعلت سرا خص العقوبة بصاحبها، تنزل عليه العقوبة. وإذا فعلت علنا ولم ينكرها أحد، إذا نزل البلاء عم الأخيار والأشرار، عم الأخيار والأشرار. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا عم الخبث، قال سيدنا زينب أم المؤمنين أفنهلك أو نهلك وفينا الأخيار، أو نهلك وفينا الأخيار. إذا نزل البلاء ألا بما كسبت أيدي الناس أو نهلك وفينا الأخيار. قال إذا عم الخبث، أي تفشى ولم ينكره أحد، حينئذ ثم بعد ذلك إذا مات هذا ومات هذا ومات الأخيار ومات الأشرار، يوم القيامة يبعثون كل على قدر نياته وعلى قدر أعماله. فهذا وإن مات في زمان الطاعون، لكن يعبث على نيته وعلى قصده. ليس نقول كلهم الذي ماتوا في الطاعون أشرار، لا، في منهم الأخيار يوم القيامة يبعثون على نياتهم. Yang menyebabkan turunnya azab, siksaan dari Allah atau virus yang sekarang melanda hampir seluruh penjuru dunia ini tidak lain adalah perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, walladzi aujaba hadza kulluhu anna kulla minhum qad asrafa. Yang menyebabkan bala, musibah, bencana, virus, pandemi dan semuanya ini sebabnya apa? Gara-gara semua orang, banyak dari mereka itu telah melampaui batas. Melampaui batas di dalam kelalaian kepada Allah, melampaui batas di dalam tidak pedulinya kepada perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib, apalagi yang sunat. Yang wajib ditinggalkan, apalagi yang sunat. Setiap diberi nikmat oleh Allah, mendapatkan tambah nikmat, tambah jauh dari Allah. Setiap orang rata-rata melampaui batas di dalam berpaling dari Allah, melampaui batas di dalam melanggar atau melakukan larangan-larangan Allah. Yang haram, apalagi yang makruh. Yang haram dilanggar semuanya, apalagi yang makruh. Kita tidak mengikuti Rasulullah SAW yang menyibukkan dirinya dengan ibadah sunnah. Yang wajib jelas, yang sunnah itu. Akhirnya apa yang terjadi gara-gara masing-masing dari kita melampaui batas ini? Satu, mendatangkan murkanya Allah, ghadabar Rabb, murkanya Allah. Ini hakikat yang terjadi saat ini ya ini. Silahkan yang tidak tahu ya tetap tidak tahu, yang tahu alhamdulillah sudah tahu. Cuman apakah hanya tahu begitu saja tidak ngambil pelajaran? Jadi penyebab dari apa yang melanda hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia saat ini itu adalah
Karena rata-rata dari mereka, rata-rata dari kita itu telah melampaui batas. Sehingga harta kita tidak barokah. Keluarga tidak barokah. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita tidak ada yang barokah. Akhirnya Allah murka. Keberkahan dicabut. Kemudian banyak bandara-bandara ditutup. Kedutaan-kedutaan ditutup. Dan tempat-tempat kemaslahatan orang banyak juga banyak ditutup. Itu semuanya adalah gara-gara kita melampaui batas, akhirnya Allah marah. Harusnya kita ngambil pelajaran. Iqab ini Allah marah gara-gara kita, ngambil pelajaran. Kita sudah tahu sebabnya apa, ya udah tahu sebabnya itu. Kalau udah tahu sebabnya tinggal ngobati yang sesuai. Di mana-mana banyak maksiat dilakukan terang-terangan, tidak ada yang peduli. Orang mabuk-mabuk terang-terangan banyak, nggak ada yang peduli. Bahkan kadang-kadang di toko-toko, swalayan-swalayan, terang-terangan jual bir. Nggak ada yang peduli, terang-terangan. Bukan sembunyi-sembunyi lagi. Tempat pelacuran dilegalkan. Bahkan lebih parah lagi, LGBT. Hubungan sesama jenis, ini dilegalkan. Dan nggak ada yang peduli. Nggak ada yang demo gara-gara urusan ini. Tapi kalau BBM naik, semua orang demo, semua jerit-jerit. Harga bahan pokok, makanan naik, harganya semuanya jerit-jerit, semuanya demo. Tapi kalau maksiat terang-terangan, tidak ada yang demo, tidak ada yang protes, tidak ada yang peduli. Khususnya kalau malam Ahad, kita melihat di jalan-jalan orang maksiat terang-terangan, tanpa malu kepada Allah atau kepada sesama manusia, nggak ada yang malunya. Dan anehnya nggak ada yang melakukan amar ma'ruf, nggak ada yang melakukan nahi mungkar. Bagaimana tidak mendatangkan murkanya Allah? Karena itu siapapun yang cinta kepada negerinya, cinta kepada bangsanya, negaranya, apakah itu dari pejabat, pemerintahan, atau para tokoh masyarakat yang merasa, yang mengaku cinta kepada negaranya, mengaku cinta kepada bangsanya, hendaknya berusaha membersihkan kemaksiatan-kemaksiatan tadi itu dari negaranya. Tempat pelacuran, minum-minuman keras, narkoba, hilangkan itu semuanya kalau mengaku cinta kepada negaranya. Karena maksiat itu kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, kalau Allah murka akan menurunkan adab hanya kepada pelakunya. Tapi kalau maksiat terang-terangan dan dibiarkan, ketika Allah murka menurunkan azab, maka akan merata, yang baik yang bejat kena semuanya. Pernah suatu ketika Sayyidina Zainab bertanya kepada salah satu ummul mukminin, salah satu istri Rasulullah SAW, Sayyidah Zainab radhiyallahu anha ini bertanya kepada Rasulullah, awalah nakla wa final akhyar, wahai Rasulullah, apakah mungkin kita ini dibinasakan oleh Allah ketika masih banyak orang baik? Ketika masih banyak orang-orang yang baik, apakah mungkin kita dibinasakan oleh Allah? Kata Rasulullah, oh iya, idza ammal khobath. Ketika kejahatan, ketika maksiatan telah menyebar, merata dan tidak ada yang ingkar, maka semuanya ukubah Allah, adab dari Allah, siksa dari Allah kalau turun akan menimpa yang baik dan yang jahat. Cuman perlu kita pahami, yang mati gara-gara ukubah Allah, gara-gara siksa Allah, seperti misalnya saat ini corona. Ini gara-gara Allah murka. Tidak semua orang yang mati gara-gara disiksa. Tidak semua orang yang mati gara-gara virus atau corona atau yang lain itu berarti orang jelek. Enggak semuanya. Nanti ketika hari kiamat dibangkitkan sesuai kondisi hatinya seperti apa, sesuai niatnya. Orang yang baik mati kena wabah virus misalnya, termasuk orang mati syahid. Dikelompokkan orang-orang yang baik. Jadi tidak semua orang yang terkena adab Allah ini seperti zaman ini, tidak semuanya itu berarti orang jelek. Enggak. Kita tidak bisa menvonis seperti itu. Tergantung kondisi hati seseorang itu. Jadi ada yang jelek, ada yang baik. قال الله سبحانه وتعالى فإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا حتى يكيدون الله سبحانه وتعالى استحلوا الربا الذي حرمه الله استحلوا الخمر الذي حرمه الله وسموه بغير اسمه سموا الربا معاملات معاصرة
أو سموه بورصة أو غير ذلك، وسموا الخمر وشربوه بغير اسمه، وسموه شمبانيا وسموه ويسكي أو سموه المشروب الروحي بغير اسمه، هو خمر، حتى سميته أندومي خمر. كل ما أزال العقل حرام يكيدون، والله يكيدك. هذا الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم حقائق الأمور. يغالطون الله، ما حد يقدر يغالط ربي سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ويعلم ما في بواطنهم وما في ظواهرهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا من أفكارهم. هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل. نعم، يمهل للظالم للعاصي لعله يتوب لعله يرجع. وأكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. من هم الكافرين؟ الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم الكافرين الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يتبعوا تعاليمه، كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، فسخروا النعم التي أنعم الله بها عليهم في معصية الله سبحانه وتعالى. أعطاهم سمع، أعطاهم بصر، أعطاهم مال، أعطاهم نعم كثيرة. هذه النعم من حقها أن تصرف لشكر المنعم فيما يرضي المنعم، لكنها صرفت كلها في سخط الله سبحانه وتعالى، فاستوجب غضب الله حق سبحانه وتعالى، فغضب فتلخبطت أحوال العالم. كيف الآن؟ ملخبطة. ايش الدواء؟ الدواء نرجع لرضاء الرب سبحانه وتعالى. ما الذي يرضيه؟ الرجوع عن هذه الخنا وعن هذه المعاصي وعن هذه المعاملات الربوية التي اشتهرت الآن وانتشرت. نرجع عن ما وقعنا فيه من نجاسات، من زنا، من لواط، من غير ذلك، من ما وقع فيه الناس من المعاصي، من شرب الخمور، من المخدرات. فكيف نعرف أن البلاء قد ارتفع؟ وكيف عرفنا أن الرب قد غضب؟ علمنا بذلك، والذي أوجب هذا كله أن كل منهم قد انصرف، وعلمنا غضب الرب سبحانه وتعالى بنزول البلاء واختلخبط العالم. كيف نريد أن نعرف رضا الرب؟ تنادي الحكومات برعيتها برد المظالم، وتبدأ هي أولا برد المظالم. الحكومات وإن كان حد في السجن مظلوم يخرج، وإن كان مشتبه فيه يعاد تحقيق الملف حقه، فإن له عليه عقوبة استوفيت منه، وإلا أخرج وأفرج عنه. ثم بعد ذلك ينتقل الحاكم للرعية. كيف حال الرعية؟ هل بينهم تظالم بعضهم البعض؟ هل بينهم تقاتل تخاصم؟ يرجع يقول ردوا المظالم، ارجعوا لرب العوالم سبحانه وتعالى، يأمرهم بذلك، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والاستغفار والندم، لعلنا نستنزل رحمة الرب سبحانه وتعالى. فكيف نعرف أن الله قد رضي عنا؟ حين ينظر، حتى ينظر إلينا نظرة رحمة فيذهب ما به من غضب علينا. بماذا؟ تنزل الرحمة وتستنير العوالم وتستضيء وتستبهج القلوب، تبدأ الفرح يدخل القلب، يبدأ الفرح يدخل في القلوب. علامة هذا بداية نزول الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وترتاح الأنفس وتحيا القلوب بطاعة علام الغيوب. هنا نعرف أن هذا الآن بدأ الوباء والبلاء يبتعد عنا، وبعد ذلك يظهر بين الناس الفرح والسرور. هذه علامة، لأن المولى سبحانه وتعالى قد ذهب غضبه عن عباده بسبب ارتكابهم محارمه وترك واجباته. البركات التي رفعت
تنزل البركة وتعود الرحمة مرة أخرى وتكثر الخيرات والبركات، حتى نرى في الأولاد والبنات والزوجات الإقبال على الطاعات والمحبة في الاقتداء بسيد السادات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ يرفع الله البلاء وينزل الرحمة ويعود الأمر كما كان، بل وأحسن مما كان. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida." Mereka orang-orang ini membuat rekayasa kepada Allah. Aku akan balas rekayasa mereka, kata Allah. Wa mahilil kafirin amhilhum ruwaida. Dan Allah akan memberikan tempo kepada orang kafir, tapi sebentar. Kita harus menyadari bahwa banyak dari kita sering melakukan rekayasa. Kita rekayasa pada siapa? Pada makhluk? Bukan. Kita melakukan rekayasa kepada Allah. Banyak dari kita merekayasa untuk menghalalkan riba. Banyak dari umat Islam membuat rekayasa untuk menghalalkan minuman keras. Namanya saja dirubah. Kalau Allah memberi nama riba, kita memberi namanya bunga. Kita memberi nama dipoles. Sebagian orang yang ngaku sebagai orang alim dipoles. Ini bukan riba, tapi muamalat muasirah. Jadi muamalah kontemporer, akad-akad kontemporer. Ya riba itu akad kontemporer. Kita merubah namanya untuk mengelabui masyarakat bahwa ini bukan riba. Nah ini. Jadi kita merekayasa. Memangnya Allah tidak bisa melakukan rekayasa? Allah sudah berjanji, aku akan balas rekayasa kalian. Kita mengatakan khomer, Allah memberi nama khomer minuman keras. Kita merubahnya. Dikasih nama bir, dikasih nama whisky, bahkan sebagian lagi ngasih nama minuman rohani, masyrub ruhi. Untuk mengelabui masyarakat. Nah, jadi banyak dari kita melakukan rekayasa kepada Allah. Allah akan membalas rekayasa kita. Allah Maha tahu segalanya, tidak ada yang samar bagi Allah. Amal kita, pikiran kita, niat kita, tidak ada yang samar. Dalam hadis dikatakan innallaha yumhilu lidzalim wala yuhmil. Allah itu hanya ngasih tempo saja kepada orang yang dolim, tapi tidak dibiarkan begitu saja, enggak. Akan dibalas oleh Allah, cuma dikasih tempo dulu barangkali sadar. Bukan berarti Allah lupa, tidak menghiraukan, tidak ngurus, enggak. Akan dibalas suatu saat. Nah, tadi lanjutan ayat dikatakan wa mahilil kafirin amhilhum ruwaida. Jadi Allah akan memberikan tempo kepada orang yang kafir. Allah tidak membiarkan mereka begitu saja enak-enak Anda. Hanya dikasih tempo saja biar sadar. Yang dimaksud orang kafir ini bukan hanya orang kafir yang tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW, yang tidak beriman pada Allah, enggak. Termasuk orang kafir adalah orang yang ngaku mukmin tapi tidak meniru ajaran Rasulullah SAW. Tidak meniru sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini golongan kafir, ini akan dikasih tempo oleh Allah, nggak akan dibiarkan begitu saja. Termasuk orang kafir adalah orang yang mengkufuri nikmat. Dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, harusnya dibuat ibadah, malah dibuat maksiat. Ini golongan orang kafir ini, kafir kepada nikmat. Itu semuanya bisa mendatangkan murkanya Allah. Lantas obatnya apa? Ketika Allah sudah murka kayak gini, obatnya apa untuk menghilangkan kemurkaan Allah? Kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan hilangkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, khususnya yang dilakukan secara terang-terangan. Kita semua sekarang sudah tahu, alhamdulillah sudah tahu. Mungkin ada yang nggak tahu bahwa sekarang Allah ini sedang murka. Alhamdulillah kita sudah tahu Allah sudah murka. Sebabnya tadi sudah diterangkan, gara-gara kita melampaui batas. Lantas bagaimana caranya kita mengetahui kalau Allah sudah nggak marah lagi? Sekarang kita sudah tahu kalau Allah sedang marah. Apa tandanya kalau Allah sudah nggak marah lagi? Sekarang masih marah. Tandanya Allah nggak marah lagi apa? Tandanya kalau kita semuanya kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, menghentikan kedoliman-kedoliman dan kejahatan. Yang harus pertama kali melakukan ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah harus introspeksi diri.
atas kedoliman yang selama ini dilakukan. Kalau ada misalnya orang yang dipenjara, padahal dia nggak salah, diteliti lagi, dicek lagi. Kalau memang terbukti nggak salah, segera dibebaskan. Ini kalau dilakukan oleh pemerintah, ini pertanda, berarti Allah sudah nggak marah. Tapi kalau masih tetap nggak mau introspeksi diri, berarti Allah masih marah. Pertama dimulai dari pemerintah, kemudian kedua dari masyarakat, setiap dari kita. Dan harus ada peran dari pemerintah. Pemerintah harus menganjurkan, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera menghentikan kedolimannya. Diteliti rakyatnya, apa ada yang qati'ur rahim misalnya. Saudara sama saudara bermusuhan, tetangga dengan tetangga. Apakah ada yang punya masalah, punya problem, ada yang berbuat dolim dari rakyat. Suruh rakyat yang dolim untuk menghentikan kedolimannya. Semua masyarakat disuruh bertobat, memperbanyak istighfar, dan menyesali atas perbuatannya. Dengan harapan apa? Allah akan memandang kita dengan pandangan rahmat. Kalau pemerintah sudah melakukan ini, rakyat juga sudah bau-membau melakukan ini berarti tanda kalau murkanya Allah sudah mulai mereda. Kalau Allah sudah nggak marah lagi. Dan itu berarti kabar gembira. Kalau sebentar lagi, kalau itu sudah terjadi, berarti itu kabar gembira, sebentar lagi barokah dari langit akan turun, kebahagiaan, kesenangan, barokah kepada keluarga, kepada anak, mereka senang ibadah, senang taat, itu akan segera turun. Dan kondisi akan kembali seperti semula, bahkan lebih baik dari sebelumnya. علامة سخط الرب سبحانه وتعالى على العباد كثرة الهموم كما هو حالنا اليوم. كل واحد مهموم. حتى الأطفال الصغار تجدهم يفكرون ومهمومين، ما تدري إيش الذي همهم. يعني أطفال صغار لا يزالوا في سن التمييز، وكأنه يصرف على العائلة هو يعني. هذا من علامات سخط الرب سبحانه وتعالى على العباد، غلاء الأسعار، تغلو الأسعار كما هو شأننا اليوم، حالنا اليوم. هذا دليل على غضب الرب سبحانه وتعالى. نعم. الله سبحانه وتعالى له في عباده شؤون، فإنه إذا غضب الرب سبحانه وتعالى فلغضبه هذه عقوبة. ألا إما عقوبة معجلة في الحال، وإما مؤجلة. المعجلة هي كغلاء الأسعار ونزول الطاعون وفصول الفيروسات وانتشار الأمراض والبليات، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بما كسبت أيدي الناس. وعقوبات مؤجلة، أي إذا مات الإنسان يعرف تلك العقوبات، وفي يوم القيامة يتحقق أنه من أهل المثوبات أو من أهل العقوبات، الله أعلم. فإن هذه الدنيا دار ممر، وإنما دار المقر هو ما بعد الموت، إما خلود في نعيم، وإما والعياذ بالله إلى نيران الجحيم، نسأل الله العافية والسلامة، مخلدين، نسأل الله العافية والسلامة، ونجينا ربنا من المهالك، ولا يرينا وإياكم دار مالك. Tanda kalau Allah sedang murka, itu ada tandanya. Jadi kita nggak melihat Allah marah apa enggak kita nggak melihat, tapi ada tandanya kalau Allah murka itu. Di antaranya adalah banyaknya kesedihan, banyaknya kegalauan. Kita melihat kebanyakan orang sumpek. Nah, ini berarti tanda Allah murka. Bahkan untuk saat ini, bahkan kadang-kadang kita melihat anak kecil itu ngelamun kayak mikir sumpek gitu loh. Jadi seolah-olah dia punya tanggung jawab untuk mengurusi perekonomian keluarga. Jadi kayak mikir apa pemasukan dan pengeluaran yang ditanggung oleh keluarga. Kadang-kadang anak kecil masih umur di bawah 10 tahun, umur-umur tamyiz. Kadang-kadang kita melihat kok sumpek, anak kecil sumpek ini kenapa? Nah ini berarti tanda Allah murka. Sekarang kita bisa melihat kebanyakan dari orang sumpek. Nah, termasuk tanda kalau Allah murka itu harga barang-barang semuanya naik. Ketahuilah kalau harga barang-barang itu semuanya naik, hampir semuanya naik, nah ini berarti tanda kalau Allah itu murka. Dan Allah kalau murka itu akan mendatangkan siksa. Siksa ini bisa jadi siksa di akhirat, bisa jadi siksa di dunia. Siksa di dunia ya tadi itu,
Jadi kalau Allah sudah marah, Allah akan menurunkan siksanya, mendatangkan siksanya. Kalau siksa yang di dunia tadi itu, mahalnya harga, banyaknya penyakit, kemudian taun, pandemi, virus dan macam-macam menyebar di mana-mana. Ini hukuman yang disebabkan oleh kemurkaan Allah. Ada siksa yang setelah mati di akhirat. Kita tidak tahu nanti di akhirat seperti apa. Itu. Ada kalanya disiksa, ada kalanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijadikan orang-orang yang diridhoi dan tidak pernah kita ditunjukkan ke istananya malaikat Malik, yaitu neraka. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ورد هناك في بعض الآثار أن هناك قرية 100,000 عدد سكانها، فاستوجبت العذاب، فنادى نبيها سيدنا يونس أو غيره من الأنبياء: يا رب هذه بلاد 60,000 من الأشرار، 40,000 من الأخيار، فالذي استوجبوا الهلاك أولئك الأشرار العصاة، فما بال أولئك الأخيار مساكين؟ قال الحق سبحانه وتعالى: إنهم لم يغضبوا لي، رأوا محارمي تنتهك ولم يغضبوا لي، ولم تتحرك خواطرهم، ولم تقم غير لهم لي وعلى انتهاك محارمي، لهذا استوجبوا الهلاك مع الأشرار، بل خالطوهم وتعازموا وياهم، حضروا عزومة عنده وعزومة عنده، ما شاء الله، يعزم الظالمين ويروح إلى عند الظالمين، بل وآكلوهم وشاربوهم وضاحكوهم، ولم تتحرك شعرة واحدة لانتهاك محارمه، حل بهم العذاب وهم أخيار مساكين، لم يغضوا العزيز الجبار. أقل حاجة النصيحة، فإن لم يمتثلوا فاعتزلوهم. فلهذا انقسموا 3 فرق: قوم في جماعة آخرين ممن وقعوا في معاصي الله سبحانه وتعالى، وقاموا ناس ينصحونهم: يا جماعة اتركوا معصية الله، لا تستوجبون نكون بسبب أنتم تعصون والعذاب ينزل على الكل. ما سمعوا الكلام، بل سبوهم فانعزلوهم وخرجوا منهم وانتقلوا في مكان ثاني. جاءوا جماعة ثانية: وراكم يا أخواني، اعتزلوا هذا الشر، لا تكونوا سبب في نزول البلاء على الناس. فما استجابوا لنصيحتهم، تركوهم وجلوا جانبا، لكن ما خالطوهم. وأما الفريق الثالث استوجب الهلاك، نصحوهم ما انتصحوا، خلاص انتم عليكم ذنبكم مصركم، فصاروا يأكلونهم ويتعازمون معهم ويشربون معهم ويسطون معهم، فلما نزل العذاب عمهم معهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا حال اليوم. فلهذا إذا رضي الإنسان بالهلاك لنفسه فلا ينبغي أن يرضى بالهلاك لغيره. فأنت لما ترى المنكر ولا تنكر كأنك ترضى بالهلاك لأهلك وبلدك. إذا أنت ما تحب بلادك. يا للوطن أنك تبعد أسباب الهلاك عن الوطن. هذا يا للوطن، أي يا لله. معنى يا للوطن؟ يا لله للوطن، ليس للوطن غير الله. هذا معنى يا للوطن. افهموا معاني العبارات. أنت تحب الوطن؟ يا خير، الوار بياس أحبك للوطن، لكن لابد تحمي الوطن من بليات تنزل بالوطن بأفعال أولئك الذين استوجبوا سخط الله سبحانه وتعالى. إما أن تنهى أو تعزلهم، كما تعزل أصحاب الفيروسات في الحجر الصحي وتعيل أصحاب السرطانات في العجز الصحي، كذلك فعزل أولئك في السجون الخاصة حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الله. يا للوطن، يا للوطن، أي يا لله للوطن، أي ليس حماية للوطن غير الله. إذا نستوجب حمايته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وطهارة بلادنا عن كل ما يسخط ربنا سبحانه وتعالى.
Dikisahkan dulu pada masa Nabi terdahulu, itu ada penduduk sebuah negeri itu jumlahnya 100.000 orang. Kemudian Allah murka dan menurunkan azab kepada seluruh isi kampung itu. Ada salah satu nabi di negeri itu akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau mau membinasakan seluruh penduduk negeri ini, padahal tidak semua dari mereka orang jahat. Dari mereka orang jahatnya itu 60.000, yang baik 40.000. Jadi yang baik 40.000. Akhirnya dijawab oleh Allah, kalau memang kau mau membinasakan ya Allah, lanjut dari Nabi tadi, kenapa orang-orang baik juga dibinasakan, 40.000 orang baik ini? Allah menjawab, wahai nabiku, ketahuilah, mereka orang-orang yang baik ini tidak pernah marah karena aku. Perintahku ditinggalkan, diabaikan. Laranganku diterjang. Tidak ada yang ditaati aturanku. Dan mereka sama sekali tidak ada yang marah karena aku, tidak ada. Tetap aja orang-orang yang baik tetap bergaul sama orang-orang yang dolim. Saling undang, mengundang. Yang dolim mengundang mereka orang yang baik, ya datang. Orang yang baik kalau bikin acara yang ngundang yang dolim, ketawa-ketawa bersama, tertawa-tertawa bareng, makan bareng, minum bareng, nggak ada yang marah ketika orang-orang jahat itu melakukan maksiat kepadaku. Akhirnya ya udah, siap-siap saja binasa semuanya. Minimal kita itu ketika melihat kemungkaran itu ngasih nasihat, diterima alhamdulillah, nggak diterima udah kita menjauh dari orang ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang dolim, jangan bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat. Nasihati, ndak nurut alhamdulillah, ndak nurut sudah, kita tinggalkan. Harusnya begitu, minimal seperti itu. Akhirnya setelah Nabi tadi berdoa, kemudian orang-orang yang baik ini terbagi menjadi 3 kelompok. Sebelum Allah menurunkan azabnya, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Dari orang-orang yang baik tadi, ada 1 kelompok yang nasihati orang-orang yang jahat. Ketika mereka tidak dihiraukan nasihatnya, mereka pergi, nyari tempat lain. Jadi mengisolasi diri. Jadi isolasi mandiri. Jadi menjauhkan diri dari orang-orang yang jahat. Tidak tinggal di daerahnya mereka, pergi ke daerah lain. Kemudian ada kelompok kedua. Kelompok kedua ini sama, kelompok kedua orang yang baik-baik ini nasihati mereka, orang-orang yang jahat. Ketika tidak dihiraukan, mereka tidak pergi ke daerah lain, cuman tetap di daerah itu, cuman tidak bergaul sama orang-orang yang jahat. Jadi kelompok pertama pindah daerah. Kelompok kedua tidak pindah daerah, tetap tinggal di negeri itu, cuman tidak mau bergaul dengan orang-orang yang jahat. Jadi kalau ada orang-orang jahat di luar, mereka di rumah saja. Nah, itu. Jadi di rumah saja. Kemudian ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini kelompok orang yang baik, mereka ngasih nasihat. Ketika tidak dihiraukan, ya tetap aja ngopi bareng, tetap tertawa-tertawa bareng, ngobrol tetap. Jadi habis nasihati, tapi ketika nasihat mereka gak diterima, gak dihiraukan, tetap aja bergaul sama orang-orang yang jahat. Akhirnya datanglah waktu Allah menurunkan azabnya. Yang binasa siapa? Mereka yang pindah daerah selamat. Mereka yang pindah daerah selamat. Mereka yang tidak pindah daerah dan tidak bergaul dengan orang yang jahat juga selamat. Yang binasa siapa? Yang tetap bergaul, orang yang baik tapi tetap bergaul dengan orang-orang yang zalim. Itu yang dibinasakan oleh Allah bersama orang-orang yang jahat. Kemudian kata beliau, ketika Anda melihat perkara mungkar, kok Anda tidak mengingkari kemungkaran itu? Berarti Anda telah berusaha membinasakan diri sendiri, membinasakan keluarga, bahkan membinasakan negara, membinasakan bangsa. Gak ada gunanya kita tiap hari jerit-jerit ya lal waton, ya lal waton. Cinta negara, kalau senengani nyanyi ya lal waton. Bukan itu cinta negara. Bukan sekedar jerit-jerit ya lal waton, bukan itu cinta negara. Cinta negara bukan itu.
Ya lal waton itu maknanya juga jangan disalahfahami. Ya lal waton itu artinya kita, ya Allah lil waton, ya Allah lil waton. Ya Allah jagalah negeri kami. Itu maksudnya kita membaca ya lal waton. Artinya kita memohon kepada Allah agar supaya Allah menjaga negeri kita. Bagaimana caranya biar Allah menjaga negeri kita? Kalau ada kemungkaran, diingkari, jangan dibiarkan saja. Kalau perlu orang-orang yang dolim, orang-orang yang berbuat maksiat, yang bisa mendatangkan murkanya Allah, ini diisolasi. Sebagaimana sekarang orang yang dicurigai atau positif, kena virus, atau dicurigai kita isolasi di tempat khusus, di Wisma Atlet misalnya. Lah orang-orang jahat, bejat ini harus isolasi. Biar kalau adab turun, kena ke mereka saja, bukan kepada kita. Ini baru yalal waton, cinta negara. وذكر الله سبحانه وتعالى في بعض الكتب المنزلة يذنب المنافق تحترق مدينة تحترق. لذا فعل الذنب في العلن لم ينكره أحد، أما إذا فعل في السر فإنه يعاقب صاحب ذلك الذنب. يذنب المنافق يحترق المسكين. فأكثر ما يوقع العباد في هذه البليات هو ما في بواطنهم من غش في القلوب، من حقد، من حسد، تحاسدوا وتباغضوا حتى أضمر البغض والغل والعداوة كل للآخر، وسعى في إيذاء الآخر بالأسحار حتى، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يمقته الله سبحانه وتعالى من يعمل السحر أو من يستأجر شخصا لعمل ذلك السحر والعياذ بالله، يستوجب سخط الله سبحانه وتعالى. كذلك حتى من توجه للأعمال الصالحة خلط الرياء والعجب في عمله والعياذ بالله، حتى حبط عنه العمل الصالح، لأنه ما تهذبت أخلاقه ولا سلك على من يعلمه طريق الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. فبما الله سبحانه وتعالى خاطب العباد بذلك، وقال فيما خاطب به بنو إسرائيل الرب سبحانه وتعالى: تتفقهون لغير الله. تتفقهون أي تدرسون العلم من شان عرض يسير من الدنيا، وعادوا فقه وعادوا يتعلم الدين لأجل الدنيا والعياذ بالله، كما هو مشاهد في هذا اليوم، لأجل أن تكون له بيوت وسيارات، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. وتتعلمون لغير العمل. تتعلمون ليش؟ من شان يتعلم يجادل هذا مبتدع، هذا ذا، يتعلم من شان يجادل، يتحفظ أحاديث من شان يجادل المبتدع. لا لله، تعلم العلم للعمل، ثم إذا أستطعت أن تنفع غيرك فانفع غيرك، ما هو تطلب العلم للمجادلات. وتتقون القذى من شرابكم. ايش قذى؟ يعني الشيء الصغير، العود الصغير هذا القذى، الشيء الصغير الوسخ، القذى تنزلونها من الشرب، هذا يرمنون في وسخ قليل هكذا، ألا انزلوا خرجوا هذا من الشاي ولا من الماء ولا ذا. وترتكبون أمثال الجبال من المحارم ولا تبالون. عجيب. لكن سبحان الله، هو في بقعة سوداء، أنا ودي بكرة المغسال غسلوا هذا، في بقعة سوداء، بقعة سوداء صغيرة يمكن ما ترى إلا إذا ركزت عليها، في الجبة أو في الباجو أو في الكميجة حقه، وقلبه أسود كامل ما غسله، فيه حقد وحسد وبغض ورياء وعجب وكبر. عجيب. ما أمثال الجبال، ليش ما تغسله؟ والنقطة السوداء هذه الذي ما ترى ولا تظهر حتى للرائي من بعيد، اهتممت بتغسيلها ونزلت اللباس كله من شان تغسلها. عجيب. وقلبك ملان كأمثال الجبال بالسواد، ليش ما غسلته؟ ليش ما نظفته؟ كما أنك تذهب للأطباء في إصلاح الجسد، اذهب للعلماء أهل النور لإصلاح القلوب والأرواح، فحينئذ تصلح لك الأشباح وتصلح لك الأرواح. نعم. Di dalam sebagian kitab suci yang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu ada sebuah firman Allah menyebutkan bidzambil munafik tahtarikul Madinah.
Gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh orang munafik, satu kota dibakar oleh Allah. Bidzambil munafik yahtarikul miskin. Gara-gara dosa yang dilakukan oleh orang munafik, orang-orang yang miskin juga terbakar. Ini kesalahan-kesalahan seperti ini, maksiat-maksiat seperti ini, itu yang bisa mendatangkan azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau maksiat itu maksiat hati. Maksiat dohir bisa mendatangkan murka Allah, apalagi kalau maksiat hati. Misalnya di hati setiap kita itu ada tujuan untuk nipu orang lain, iri, dengki kepada orang lain, saling membenci satu sama lain, bahkan berusaha saling menyakiti satu sama lain, bahkan dengan menggunakan sihir atau santet. Imma dia melakukan sihir itu sendiri atau nyewa orang untuk menyihir orang yang nggak disukai. Ini bisa mendatangkan murka Allah. Begitu juga riya, beramal tapi pamer-pamer, kepingin mendapatkan pujian dari orang, atau ujub, membanggakan diri. Ini semuanya diantara sebab yang bisa mendatangkan adab dan murka dari Allah. Dalam sebuah kitab terdahulu, Allah pernah berfirman kepada orang-orang Bani Israel. Allah berfirman, tatafaqqahuna li ghairillah. Kalian ini belajar ilmu agama, belajar fikih, tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya karena kepingin cepat punya rumah, karena kepingin terkenal viral, karena kepingin punya mobil. Ini salah satu sebab yang bisa mendatangkan murka Allah. Kemudian wa tata'allamuna li ghairil amal. Kalian belajar bukan untuk diamalkan, belajar serius Masya Allah. Tapi bukan tujuannya belajar itu untuk diamalkan. Menghafalkan hadis, untuk apa? Biar menang kalau debat. Bahkan walaupun tujuannya mendebat orang-orang sesat, ini tidak baik. Kita menghafalkan hadis itu lillahi ta'ala, karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar ilmu lillahi ta'ala. Jangan belajar ilmu menghafalkan hadis tujuannya biar menang debat, walaupun debat dengan orang ahlul bid'ah. Niat perlu ditata. Jadi kita membantah kesesatan orang-orang ahli bid'ah, memang ini sebuah anjuran. Tapi ketika kita belajar hadis, belajar ilmu, jangan niatnya untuk itu. Ini niat yang rendah, ini niatnya lillahi ta'ala. Kemudian watattakunal qadha min syarabikum. Kalian membersihkan kalau ada kotoran kecil di minuman kalian. Misalnya di minuman ada kotor sedikit, misalnya ampas teh sedikit, dibersihkan. Tapi watabtaliuna amsalal jibal minal maharim. Tapi kalian menelan segede gunung dari keharaman-keharaman Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah segede gunung kalian pelok, kalian telan. Ada kotoran sedikit di minum kalian, dibersihkan. Lah ini aneh. Atau sebagian orang kalau di pakaiannya ada flek, ada kotor sedikit, orang yang di depan kita tidak bakalan melihat. Kita sendiri tidak bakalan melihat, kecuali kalau diimpleng-impleng, kalau dipelototi, baru kelihatan. Ini berusaha sebisanya untuk dibersihkan, biar tidak kelihatan orang. Kotoran yang sekecil itu tidak terlihat oleh orang yang di depan kita. Kita berusaha membersihkan, tapi kotornya hati segede gunung tidak pernah berusaha untuk dibersihkan. Harusnya sebagaimana kita kalau sakit badan kita pergi ke dokter, begitu juga kalau hati kita sakit datang ke ulama yang memang ahli membersihkan hati agar supaya hati kita dibersihkan. الذين صرفوا نعم الله سبحانه وتعالى في معصية الله سبحانه وتعالى وامتلأت قلوبهم حقدا وحسدا يقولون باللسان ما ليس في الجنان يراءون الخلائق وللوراء ينافقون. ماذا عاقبتهم عند المولى سبحانه وتعالى؟ حلف المولى يمينا قسما فقال فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذوي الرأي وحكمة الحكيم. الحكيم العالم حيران فيها، ما يعرف المخرج منها، فيرتفع عنه عقله ولا يرفع الحيرة، فيكون ذلك الزمان يسمى زمان الحيرة. ليه؟ بسبب
تلك المعاصي وتلك الذنوب. وقعنا في فتنة وفي حيرة حتى علماءنا تحيروا وحكماءنا تحيروا، فما عرفوا من ذلك مخرجا ولا مخلصا. فاعرف الله، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأنت في بدون بلاء، بدون فيروز، بدون طاعون، طاع الله. فإذا نزل البلاء والطاعون ورفعت يديك إلى مولاه قال: لبيك عبدي، عرفك في الشدة. فإذا نزل بك مصيبة عرفك الله لأنك أطعته في الرخاء. فلما جاءت الشدة ودعوت الله استجاب دعاك في الحال سبحانه وتعالى. فعرف ذلك ترشد إن شاء الله، ولا تكون كالذي يصلي ويصوم ويحضر مجالس التعليم لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام ولا حضر مجلس تعليم ولا حضر حوليات. بعدين خلاص الحاجة قد انقضت، ما عاد عرف الله سبحانه وتعالى بأي طاعة وبقي في غفلته. هذا عبد سوء. أما العبد الذي أثنى الله عليه الذي يعرفه في وقت رخائه وفي وقت شدته، فإن المصيبة لا تدوم على ذلك العبد، لأن الله يقول في ذلك العبد: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الذين يعرفون في رخائهم وشدتهم نعرفهم عند شدتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. روي أن الله سبحانه وتعالى قال لبعض بني إسرائيل: وكان عبدا صالحا ألمت به الشدائد والمصائب فأتاه آت من ربه عز وجل، سمع مناديا ينادي يقول: لك ربك سبحانه وتعالى إن الحبيب لا يسلم حبيبه، وإنه لا يهون من توكل عليه، توكل على الله، ولا يضعف من تقوى بي، تقوى بالله سبحانه وتعالى وبيقينه بالله. هذا الله سبحانه وتعالى يبشر عباده المتقين، يبشر عباده الذين يسلكون الطريق المستقيم ويتبعون هدي الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يجعلنا وإياكم من خواص أهل محبته وأهل مودته، ويوفر قسمنا وقسمكم من الخيرات، ويجعل أمورنا ومنعمنا كلها فيها البركات، ويكثر لنا ولكم العطيات، ويدفع عنا وعنكم النوازل والبليات، ويرفع الفيروسات، ولا يرينا في حياتنا ولا في بعد مماتنا ولا في أخرانا إلا خيرات وبركات ومسرات، ويمضي حياتنا في عافية، ولا يرينا إلا كل خير، ويجنبنا كل بشر وبوس وبضير، فإنه القادر على كل خير وولي كل خير وبيده كل خير، ويعاملنا معاملة أهل الخير بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفنا منه كل خير. Orang-orang yang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk maksiat, inilah yang bisa mengundang adab Allah, siksa Allah. Orang-orang seperti ini yang orang-orang yang suka berkata dengan lesan tapi berbeda dengan isi hatinya. Tidak sinkron antara mulut dengan hati. Kalau beramal riya kepada makhluk, yura'una lil khalaik walil wara munafik. Jadi sifatnya sifat orang munafik. Ketika bumi ini sudah dipenuhi orang model-model seperti ini, modelnya orang itu kayak gini nih, maka Allah bersumpah. Ketika dunia sudah banyak orang yang model seperti ini, Allah bersumpah, sampai sumpah Allah. Allah mesti benar omongannya, tidak pernah bohong. Ini sampai sumpah, berarti pasti akan terjadi. Allah berfirman, fa bi'izzati halaftu la adribannakum bifitnatin yadillu fiha ra'yu dawir ra'yi wa hikmatul hakim. Demi keagunganku aku bersumpah, kata Allah, betul-betul kalian akan aku pukul kalian dengan fitnah, dengan ujian, dengan cobaan, yang gara-gara cobaan ini orang-orang yang biasanya cerdas kebingungan, tidak nemu apa yang harus dilakukan, bingung harus melakukan apa. Orang yang cerdas yang biasanya pendapatnya jitu bingung. Wa hikmatul hakim, kebijakan orang yang bijak hilang ketika dunia sudah dipenuhi orang-orang model yang saat tadi diterangkan oleh beliau. Orang yang ahli usul, orang yang cerdas-cerdas, itu hilang kecerdasannya.
Orang yang bijak hilang kebijakannya, tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Ini ketika apa? Banyak orang model yang tadi disebutkan. Terus nasihat dari beliau bagaimana? Dinasihatkan agar supaya kita ini selalu mendekat kepada Allah. Khususnya apa? Ketika zaman kita senang. I'rifillah firraha ya'rifka fisyiddah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Kenalkan diri kalian kepada Allah. Kenali Allah dalam kondisi senang, maka Allah akan mengenal kalian di kondisi sulit. Ketika kita dalam kondisi senang, selalu sibuk ibadah kepada Allah, sering berdoa kepada Allah. Ketika kesusahan, doa pada Allah, langsung Allah itu mengatakan marhaba, siap, minta apa? Tak kasih. Ini kalau orang biasa beribadah dan berdoa pada Allah dalam kondisi senang. Ketika kondisi susah, minta pada Allah langsung dikasih. Jangan kita ini, dan ketika sudah dikasih, kesulitan berdoa kepada Allah sudah dikasih, jangan kemudian lalai lagi kepada Allah. Tetap sibukkan diri dengan ibadah. Jangan seperti orang yang ahli sholat, ahli puasa, seneng hadir majelis taklim. Ketika punya tujuan, sumpek waya nyaur, hadir majelis taklim, sholat, puasa. Ini apa? Waktunya bayar angsuran, kebingungan, sholat, puasa, berdoa. Tapi kalau sudah lunas, sudah beres, tidak sholat, tidak puasa, tidak hadir majelis taklim. Ini hamba yang jelek, kata beliau. Hamba jelek, tidak begitu. Kita itu harus dalam kondisi senang maupun susah tetap mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mau seperti itu, Allah berjanji, kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah apa menjadi hak atasku untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman sejati, orang yang mukmin sejati. Dalam firman yang lain Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dan di dalam apa? Kisah umat terdahulu, salah satu orang dari Bani Israel, itu ada orang soleh. Suatu saat kena musibah yang sangat. Akhirnya orang yang soleh ini berdoa kepada Allah, seketika langsung Allah ngirim utusan, ngirim malaikat atau yang lain untuk berkata kepada orang yang soleh tadi. Allah berfirman, innal habiba la yuslim habibahu. Kekasih tidak akan menyerahkan kekasihnya kepada musuh. Wa innahu la yahunu man tawakkala alai. Orang yang tawakal kepadaku tidak akan hina. Wala yad'ufu man taqawwa bi. Orang yang mencari kekuatan dari aku tidak akan lemah. Karena itu kemudian beliau menutup pengajian kita dengan berdoa, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang teristimewa, orang-orang pilihan Allah yang dicintai oleh Allah. Semoga Allah memperbanyak kebaikan kita, memberikan barokahnya, memperbanyak pemberian anugerah dan mengangkat musibah dari kita, virus dari kita, dan semoga Allah tidak menampakkan kepada kita kecuali kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan, dan semoga hidup kita berlalu dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya mufarrij farrij hammana wa ghammana wa karbana ya Allah ya latifan lam yazal latuf bina fima nazal innaka latifan lam tazal latuf bina wal muslimin ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رباه يا غوثاه يا غياث المستغيثين يا درك أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي المرسل وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الضالين آمين ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجودنا يا جبار يا كريم يا رؤوف يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا موت بالعفو يا رحمن ارحمنا والمحمد يا مرحبا وصلى الله عليه وسلم سبحان ربي السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.